حکومت بھی اسلام کی دشمن ہے، کس طرح سے امت مسلمہ کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آج ہم لوگوں نے حکومتوں سے ڈرنا شروع کر دیا۔ آج ہندوستان کے اندر ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں، یہ ہماری مدارس، یہ ہمارے مساجد، یہ ہماری خانقاہیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں۔ سبھی طرح کے اسلامک بیانات کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل آرز اسلامک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہمارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ معزز علماء اکرام، معزز برادران اسلام اور عزیز طلبہ اعزام، آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس ادارے کے اندر بڑی بڑی بزرگ شخصیات موجود ہیں۔ اصل تو بزرگوں کا بیان ہوگا، ہم تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے بیچ میں آ گئے، بڑوں کا حکم ہوا، لیکن اصل بیان ہمارے جو مہمان حضرت مولانا اشفاق الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں، اور دوسرے مہمان ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، یہ حضرات بہت دور سے بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور آپ کے سامنے بڑے قیمتی اپنی بات کو پیش کریں گے۔ میں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے درمیان آ گیا۔ آج اس مدرسے کی سنگ بنیاد ہے، ایک دارالقرآن کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، تو آپ ہم اس میں شرکت کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہاں آنا، یہاں بیٹھنا قابل مبارک ہے۔ آپ حضرات اس ادارے کی نسبت پر، اس ادارے کی محبت پر، حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر ہم اور آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ ادارے، یہ مدرسے، یہ وہ ہیں جو ہمارے اور آپ کے وجود کا ذریعہ ہیں۔ اگر یہ ادارے قائم ہوں گے، یہ ادارے مضبوط ہوں گے، تو سمجھ لیجئے کہ ہماری نسلیں مضبوط ہوں گی، ہماری قوم مضبوط ہوگی، ہماری قوم کے اندر دین آئے گا، ہماری قوم کے اندر شعور آئے گا، ہماری قوم کے اندر بیداری آئے گی۔ اور آپ جانتے ہیں اس وقت چاروں طرف جس طرح سے امت مسلمہ کو گمراہ کیا جا رہا ہے، امت مسلمہ کو ایک ایسی جگہ لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے، چاروں طرف دیکھیں گے عالم اسلام کے اندر چاروں طرف پریشانیاں ہیں، چاروں طرف مصیبتیں ہیں، چاروں طرف آزمائشیں ہیں، لیکن مسلمانوں، آپ اور ہم ایمان والے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس امت میں پیدا کیا ہے جس کا نبی بھی آخری ہے، جس کی کتاب بھی آخری ہے، جس کی شریعت بھی آخری ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں، آپ کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں بھیجا ہے۔ ہمیں آپ کو یہ معلوم ہے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں، کوئی کتاب آنے والی نہیں۔ نبی بھی آ گئے، کتاب بھی آ گئی، شریعت بھی آ گئی، لیکن اللہ
اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے، اس امت کو قیامت تک کے لیے، اس امت کو قیامت تک کے چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد نبیوں کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، نبیوں کے مشن کو آگے چلانے کے لیے، نبیوں کے طریقے کو آگے لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو علماء دیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کے وارث کون ہیں؟ یہ علماء اعظام ہیں جو آپ کے درمیان یہاں موجود ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے مشن کو قیامت تک کے لیے جاری ساری رکھے ہیں، اور یہ قیامت تک یہ علماء آتے رہیں گے۔ اب اس لیے پچھلے قوموں میں، پچھلے زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا، ہر قوم کے اندر کوئی نبی آتا، ہر قوم کے اندر کوئی گمراہی ہوتی، کوئی ضلالت ہوتی، کوئی خرابی ہوتی، کوئی بگاڑ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر، اس مخلوق کے اندر، اس ملک کے اندر کسی نبی کو بھیجتے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، اور وہ نبی ہیں قیامت تک کے لیے۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں۔ یاد رکھیے، یہ ہمارا آخری ایمان ہے، یہ ہمارا آخری یقین ہے۔ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں۔ آج اس طرح کے یہودیوں کے پروپیگنڈے چل رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ ہے، نبوت جاری ہے۔ میرے بھائیوں سن لیجئے، نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو چکی۔ اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ دیوس ہے۔ یاد رکھیے، اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں، کہیں قادیانیت کے نام سے، کہیں شکیلیت کے نام سے۔ یہی آپ کے دیواس ضلع کے اندر ایک بہت بڑا ایک فرقہ کام کر رہا ہے جو شکیل بن حنیف کے نام سے۔ میں ایک گاؤں میں جانا ہوا، میوری پھاٹک کے اندر، وہاں کے اندر لوگ آپ جانیں گے، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ ان کی شکلیں اسلامی ہیں، ان کی صورتیں اسلامی ہیں، ان کی وضاقتہ اسلامی ہیں، ان کے عادات و اطوار اسلامی ہیں، لیکن میرے بھائیوں وہ اندر سے شکیل ابن حنیف کے لوگ ہیں، اور وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ شکیل بن حنیف امام مہدی ہے، اور اس کے ہاتھ پر لے جا کے اورنگ آباد کے اندر بیعت کرواتے ہیں، اور اس کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی باتوں کو سنا جاتا ہے اور اس کی باتوں کو پھیلایا جاتا ہے۔ یہ دشمن ہیں جو اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسلام کو پریشان کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ہمارے ذریعے سے، ہمارے لباس کے ذریعے سے، ہماری شکلوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کی طرح اسلامی شکلیں بنا لیتے ہیں۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ قیامت سے پہلے ایسے دجال، ایسے فتنے، ایسے لوگ آ کے کھڑے ہوں گے جو آپ کو شکل سے، صورت سے، وضاقتہ سے یہ معلوم ہوں گے کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوں گے۔ ان کی شکلیں، ان کی صورتیں، ان کے لباس، ان کی وضاقتہ اسلامی ہوگی، لیکن اندر سے ایمان نہیں ہوگا۔ مسلمانوں، یہ پہچاننا بڑا مشکل ہے۔ اگر آپ نے ان مدرسوں کے علماء کی، ان مدارس کی، ان اکابر کی قدر نہ کی تو میرے بھائیوں پھر یہی ہوگا کہ دجالی فتنے آئیں گے، بہت چاروں طرف سے حملہ کریں گے، ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ کیوں کہ جب کسی بیماری کے اندر کوئی بیماری انسان کے اندر جنم لے لیتی ہے، وہ بیماری بڑی ہو جاتی ہے، تو میرے بھائیوں اس کو اسپیشلسٹ کے پاس لے جانا پڑتا ہے، اس کے علاج کے لیے، اس کی دوا دارو کے لیے۔ اگر آپ کو اسلام کے اندر، دین کے اندر اس بیماری کو سمجھنا ہے تو آپ کو علماء کی صحبت میں جانا ہوگا، اللہ والوں کے پاس جانا ہوگا۔ اگر آپ نے یہ سوچا کہ ہمیں معلوم ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم دیندار ہیں، میرے بھائیوں وہ لوگ ایسی شکل، ایسی صورتیں، ایسی قرآن کی الٹی سلٹی آیتیں پیش کر کے آپ کو گمراہ کریں گے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ علماء کی صحبت میں بیٹھیے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے۔ جب آپ لوگ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن صبح مومن ہوگا، شام کو یہ نہیں معلوم کہ وہ مومن بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے دل سے ایمان نکل جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر، اس زمانے کے اندر یہ ایسے مدرسے قائم کیے ہیں، یہ ایسے دین کے قلعے قائم کیے ہیں، یہ ایسی دین کی درسگاہیں قائم کی ہیں۔ یہی حفاظت کرنے والے ہیں دین کی، یہی حفاظت کرنے والے ہیں شریعت کی، یہی حفاظت کرنے والے اسلامی قانون کی۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔
کس طرح سے امت مسلمہ کو پریشان کیا جا رہا ہے، کس طرح سے ستایا جا رہا ہے. لیکن مسلمانوں یاد رکھیے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنا ہاتھ اکابر کے ہاتھوں میں دے دیجئے، آپ اپنا دامن بزرگوں کے ہاتھوں میں دے دیجئے، ان کے پیچھے چلیے، ان کے پیچھے چلیں گے. اگر آپ نے آگے چلنے کی کوشش کی تو آپ نے دیکھا ہوگا موت ہوتی ہے. اور جب آپ نے دیکھا کسی انسان کا جنازہ ہوتا ہے، امام جب جنازے کی نماز پڑھاتا ہے تو اس کے آگے کیا ہوتا ہے؟ جنازہ رکھا ہوتا ہے، وہ پیچھے زندہ ہوتا ہے اور آگے مردہ ہوتا ہے. اگر آپ نے آگے چلنے کی کوشش کی تو ہم سمجھ لو کہ ہم مردہ ہیں، ہم ختم ہو گئے، ہم مر چکے. اگر زندہ رہنا ہے، اگر ہمیں دین پر رہنا ہے، دین پر چلنا ہے تو بزرگوں کے پیچھے چلیے، اکابر کے پیچھے چلیے، علماء کے پیچھے چلیے، ان کی جوتیوں کو سیدھا کریے، ان کی صحبتوں میں بیٹھیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور ہم جنت میں جانے والے بن جائیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ اگر ہم نے آج جو حالات ہیں، جو آج زمانہ گزر رہا ہے، حکومتیں بھی اسلام کی دشمن ہیں، یہود و نصارہ بھی اسلام کے دشمن ہیں، اور ہر زمانے کے اندر مسلمانوں اسلام پہ حملے ہوتے رہے ہیں، ہر زمانے کے اندر اسلام کو پریشان کیا گیا ہے. اور جب جب کسی نے اسلام کو ستانے کی کوشش کی، جب جب کسی نے اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جب جب کسی نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، میرے بھائیوں یا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دی، اور اگر ہدایت مقدر نہیں ہوئی تو وہ لوگ نیست و نابود ہو گئے، ختم ہو گئے اور ختم ہو جائیں گے. اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں، آج آپ مدرسے کے جلسے کے اندر آئے ہیں، اللہ والوں کے پاس آئے ہیں، اس چار رونق دیواری کے اندر آئے ہیں. آج یہ عہد کر کے جائیے کہ ہمارا تعلق اکابر سے ہوگا، ہمارا تعلق علماء سے ہوگا. آج اس کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اکابر اور عوام کا، علماء کا اور عوام کا تعلق ختم کر دیا جائے، عوام کو علماء سے دور کر دیا جائے، عوام کو علماء سے دوریاں پیدا کر دی جائیں، بدگمانیاں پیدا کی جائیں. میرے بھائیوں اگر یہی رہا تو ایک تاریخ ہے آپ کے سامنے، سمرقند کی، بخارا کی، ازبکستان کی، تاجکستان کی، قزاقستان کی. وہاں پر اسلام کی درسگاہیں تھیں، بڑے بڑے مدرسے تھے، بڑی بڑی مسجدیں تھیں، بڑے بڑے اللہ والے تھے، بڑی بڑی خانقاہیں تھیں. اور وہ علاقے رشیا کے اندر ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا رشیا کے اندر سمرقند، بخارا، جو علم حدیث کی جو سب سے بڑی کتاب ہے حدیث کے اندر بخاری شریف، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا. اس کے لکھنے والے امام بخاری اسی درسگاہ سے، اسی جگہ سے آتے ہیں، بخارا سے. بڑے بڑے وہاں سے اللہ والے پیدا ہوئے، اکابر پیدا ہوئے. 700-800 سال بڑی بڑی وہ جگہیں علم کی مرکز رہیں. لیکن آج وہ جگہیں ویران ہو گئیں، آج وہ خانقاہیں ویران ہو گئیں، آج وہ مسجدیں، بڑے بڑے مدرسے ویران ہو گئے. اور اس کی وجہ وہی تھی کہ ان کا تعلق علماء سے ختم ہوتا گیا، اکابر سے ختم ہوتا گیا، عوام کا تعلق علماء سے دور ہوتا گیا. میرے بھائیوں وہ لوگ گمراہ ہوتے چلے گئے. ایک زمانہ یہ آیا کہ آج وہاں پر جا کے دیکھیں گے تو اسلام کا نام لینے والا نہیں ہے. مسلمانوں ہندوستان کے اندر اسی لیے ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں، اس بات کی فکر کرتے ہیں. یہ جلسے، یہ دینی درسگاہیں اسی لیے قائم کی جاتی ہیں، یہ دینی جلسے اس لیے منعقد کیا جاتا ہے تاکہ عوام کے دلوں میں قرآن کی بات سنائی جائے، اللہ رسول کی بات سنائی جائے، ان کے دلوں میں دینی باتیں پہنچیں، ان کے کانوں میں دینی باتیں پہنچیں. تو اس سے معلومات ہوگی، دین کی بات سنی جائے گی، دین کی بات پر عمل کیا جائے گا. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے یہ مدرسے قائم کیے، اللہ تعالیٰ نے یہ دین کی ہوائیں چلائیں، یہ دین کی درسگاہیں قائم ہوئیں. اور آپ حضرات ان درسگاہوں سے جڑ جائیے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک لوہار ہوتا ہے، آپ صرف کچھ مت کیجئے، لوہار کی دکان پر جا کے بیٹھ جائیے، آپ کے کپڑے بھی کالے ہو جائیں گے، آپ کے کپڑوں کے اندر سوراخ بھی پیدا ہو جائیں گے، چنگاریوں سے آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے. آپ نے کچھ نہیں کیا، کام نہیں کیا، لیکن صرف آپ اس کی صحبت میں بیٹھے، آپ کے چہرے پر بھی رنگت بدل جائے گی. اور اسی طرح آپ عطر کی دکان پر جائیے، عطر مت خریدیے، عطر مت لگائیے، لیکن آپ اگر عطر کی دکان پر بیٹھیں گے تو آپ عطر کی خوشبو سے خوشبو محسوس کریں گے، آپ کے کانوں میں،
آپ کے بدن میں، آپ کے دل و دماغ میں عطر کی خوشبو سما جائے گی اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ایسے ہی آپ اللہ والوں کے پاس جائیں گے، بزرگوں کے پاس جائیں گے، اکابر کے پاس جائیں گے، آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ دو زانوں جا کے بیٹھ جائیں، آپ اگر ان کے سامنے بیٹھ گئے تو انشاءاللہ آپ کا وہاں بیٹھنا، آپ کا وہاں حاضر ہونا، یہ آپ کے لیے نفع بخش ہوگا، یہ فائدہ مند ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی دی ہے، یہ وقت دیا ہے۔ آج ہندوستان کے اندر ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں، یہ ہماری مدارس، یہ ہمارے مساجد، یہ ہماری خانقاہیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو پچھلے لوگ تھے انہوں نے کچھ گڑبڑیاں کی، حکومتوں نے اس کی وجہ سے اس قانون کو بنانے کی کوشش کی، لیکن یاد رکھیے اگر دینداری ہوگی، اگر سمجھ ہوگی، دین کی سمجھ بوجھ ہوگی تو انشاءاللہ مسلمانوں یہ قانون نہیں بنیں گے، یہ قانون ختم ہو جائیں گے اور ختم ہو کے رہیں گے۔ اور اگر ختم نہیں کیے گئے تو سمجھ لیجئے کہ ہماری اور آپ کے لیے یہ مسجدیں، یہ مدرسے ہمارے اور آپ کے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، یہ ہمارا اسلامی فریضہ ہے، یہ مسجدوں سے ہمارا رشتہ ہے، ان مدرسوں سے ہمارا تعلق ہے، اسلام کا تعلق ہے، دین کا تعلق ہے۔ حکومت کے لوگ کہتے نہیں ان کو ہم چھیڑیں گے نہیں۔ میرے بھائیوں، جب یہ زمینیں حکومت کی ملکیت ہو جائیں گی تو پھر آپ کا کیا بچے گا؟ میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں، آپ اپنے صفوں کے اندر، آپ اپنے صفوں کے اندر اتفاق کو قائم کیجئے، اتحاد کو قائم کیجئے اور آپس میں مل جل کے رہیے۔ اتفاق اتحاد سے رہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی مسجدوں کو نہیں چھین سکتا، کوئی آپ کے مدرسوں کو نہیں چھین سکتا، کوئی آپ کے قبرستان کو نہیں چھین سکتا۔ اگر آپ کے اندر اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، تو میں آپ سب سے یہ کہتا ہوں مسلمانوں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، اپنی صفوں میں اختلاف کو ختم کرو، مل جل کے بیٹھو۔ آپ نے دنیا کے اندر دیکھا ہوگا جب مکھی ایک ہوتی ہے، وہ دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک آتی ہے تو وہ اتنا بڑا مکھی کا چھتنا بن جاتا ہے، اور اگر وہ کسی پر حملہ کر دے تو کیوں صاحب اس کا کیا حشر ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی طاقت کو بناؤ، اپنی قوت کو بناؤ، اپنے اندر اتفاق اتحاد کو قائم کرو، اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں ڈرنا کس سے ہے؟ کیوں صاحب کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ کیوں صاحب اللہ سے ڈریں گے نہیں ڈریں گے؟ آج ہم لوگوں نے حکومتوں سے ڈرنا شروع کر دیا، عوام سے ڈرنا شروع کر دیا، حکومت کی طاقت سے ڈرنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا خوف نکل گیا، اللہ کا ڈر نکل گیا۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ سب ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو ہم کس سے ڈریں گے؟ کیوں صاحب ہم کس سے ڈریں گے؟ اور جو قوم اللہ سے ڈرے گی وہ کسی سے نہیں ڈرے گی۔ جو قوم اللہ کے آگے جھکے گی وہ قوم کسی غیر اللہ کے، کسی غیر کے آگے نہیں جھکے گی۔ تو ہمیں جھکنا ہے اللہ کے آگے، مانگنا ہے اللہ سے، ہمیں رونا ہے اللہ کے آگے، گڑ گڑانا ہے ہمیں اللہ کے آگے۔ مسلمانوں، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال باقا نہیں کر سکتی۔ میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر کے دیکھو، آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر کے دیکھو، انشاءاللہ بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی حکومت اسلام کا کوئی بال باقا نہیں کر سکی۔ میں نے آپ سے کہا اگر وہ اسلام کے پیچھے پڑی یا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اور اگر ہدایت ان کے مقدر نہیں ہوئی تو وہ نیست و نابود ہو گئیں، اور وہ ہوں گی انشاءاللہ۔ لیکن ہمیں اس سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین سے وابستہ کریں، اسلام سے وابستہ کریں، قرآن سے وابستہ کریں، اور اپنی آپ کو شریعت سے جوڑیں۔ کوئی بھی کام کریں اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، کوئی بھی ہم لین دین کریں اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارے معاملات اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ہماری کھیتیاں اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کے لیے، انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے، دنیا کے اندر جینے کے لیے ایک دستور دیا ہے، قانون دیا ہے۔ کیوں صاحب وہ قانون کون سا ہے؟ وہ کتاب ہے، کلام اللہ ہے۔ وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہے، ہمیں اس لیے نہیں دی کہ ہم قرآن کو چومیں، پچکاریں اور الماری میں جمع کے رکھ دیں، اور رمضان آئے تو کھول لیں۔ پچھلے مہینے رمضان گئے، آج تک ہم لوگوں نے قرآن اٹھا کے الماریوں میں سجا کے رکھ دیا۔ کیوں صاحب رکھ دیا نہیں رکھ دیا؟
اب اگلا رمضان آئے گا، پھر ہم نکالیں گے، پھر پڑھیں گے۔ مسلمانوں، قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ اس کو برکت کے لیے، آپ اس کو عقیدت کے لیے، بے شک قرآن برکت کی چیز ہے، بے شک قرآن عقیدت کی چیز ہے، بے شک قرآن محبت کی چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ لیں گے، قرآن کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو سب ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم قرآن پر عمل کریں گے۔ مسلمانوں، میں اس لیے کہتا ہوں، اگر ہم نے ہی قرآن کو چھوڑ دیا، اگر ہم نے ہی قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن شکایت کرے گا، قرآن حجت کرے گا، قرآن اللہ کے سامنے یہ کہے گا کہ انہوں نے مجھے چھوڑا تھا، انہوں نے مجھے پڑھنا چھوڑا، میرے اوپر عمل کرنا چھوڑا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں مسلمانوں، دنیا یہ چاہتی ہے کہ صرف مسلمان نام کے رہیں، مسلمان محمد ہو، عبداللہ ہو، سلیم ہو، لیکن ایمان ان کے اندر نہ ہو۔ اور میرے بھائیوں، وہ یہی چاہتے ہیں اور اسی پر عمل کر رہے ہیں، اور ہم بھی اسی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم اپنا تعلق علماء سے جوڑیں، مدارس سے جوڑیں، اکابر سے جوڑیں، اللہ والوں سے جوڑیں۔ اور یہ جلسہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب نے ایک مدرسے کی تعمیر کی سنگ بنیاد کے سلسلے میں قائم کیا، منعقد کیا۔ آپ حضرات تشریف لائے، اس لیے کہ ابھی بہت سارے اکابر ہیں، بہت سارے علماء ہیں۔ میں اپنی بات کو زیادہ طویل نہیں کروں گا، کیونکہ میں تو آپ کے سامنے ایک شاگرد کی حیثیت رکھتا ہوں، ایک چھوٹا سا ایک بچے کی طرح ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر موقع دیا، اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔